اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فقلت پس میں نے کہا استغفروا ربکم استغفار کرو اپنے رب سے انہو کان غفارا بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو موسلادھار برسنے والا بنا کر. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور مدد کرے گا تمہاری مالوں اور اولاد کے ساتھ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور بنائے گا تمہارے لیے باغات. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہیں امید رکھتے اللہ کی بزرگی کی. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اور یقیناً پیدا کیا اس نے تمہیں کئی طریقوں سے. أَلَمْ تَرَوْا کیا دیکھا نہیں تم نے كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سماوات طباقا کیسے پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو تہہ بتہ. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور بنایا چاند کو ان کے بیچ میں چمکنے والا. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور بنایا سورج کو چراغ. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر تمہیں لوٹائے گا اسی میں. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اور تمہیں نکالے گا اس میں سے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اور اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا تاکہ چلو تم اس میں کھلے راہوں پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین،
سورہ نوح کا پہلا رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر 20 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ سن رہے ہیں، ان کا تعارف ہوا، ان کی دعوت کے نکات ہوئے، دعوت کے انداز بیان ہوئے، قوم کا رویہ بیان ہوا۔ آج کے سبق کے اندر ان کی تفصیلی دعوت کا بیان ہے کہ انہوں نے قوم کو کیا کیا باتیں سمجھائیں اور کس انداز میں اور کن دلائل کے ساتھ سمجھائیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جو کل کا ہمارا سبق تھا اس میں سنا آپ نے کہ فرمایا کہ یا اللہ، میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی، میں نے ان کو خفیہ بھی دعوت دی، دن کو بھی دی اور رات کو بھی۔ کیا کہا ان سے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ رب سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، تم اس سے بخشش تو مانگو، مغفرت تو مانگو۔ فرمایا کہ بہر الطاف بے پایاں بود، نا امید از رحمتت شیطان بود۔ اس کی رحمت اور اس کی بخشش کا دریا ایسا ہے کہ جس کا کنارہ کوئی نہیں۔ نا امید از رحمتت شیطان بود، اس کی رحمت سے نا امید ہے تو صرف شیطان ہے، ویسے نا امیدی کفر ہے، مومن نا امید نہیں ہو سکتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کافر قوم ہوتے ہیں، مسلمان کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ اور ایمان کی شرطوں میں یہ شرط ہے کہ اللہ کی رحمت کا بندہ امیدوار رہے۔ تو فرمایا جو اتنا مہربان ہے اور اتنا کرم کرنے والا ہے، اس سے استغفار کرو اور اس سے معافی مانگو۔ بڑے بڑے نافرمان جب صدق کے دل سے توبہ کر کے اس کے دربار میں جاتے ہیں، وہ تانا دیے بغیر معاف کر دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس بندوں کو مبارکباد دو جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جائے۔ سمجھو، زیادہ اللہ سے استغفار کرنے والا اس کو مبارکباد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بہت معافی دینے والا ہے۔ فرماتے ہیں جب استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلا فائدہ اللہ تمہارے اوپر بارشوں کو برسائے گا لگاتار، یعنی کاٹ سالی کبھی تمہیں نہیں ہوگی، رزق کی تنگی تمہیں کبھی نہیں ہوگی۔ استغفار کی برکت سے اللہ رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ رزق کے لیے ہر بندہ پریشان، حل اس کا استغفار۔ اور یہ تو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا کہ گناہوں کے آخرت کے اندر تو سزا جو ملنی ہے وہ تو ہے، دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اب یہ دنیاوی سزا ہے نا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دن قیامت کے ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ اخروی سزا، دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بستی کی مثال میں اللہ تمہیں سناؤں۔ اگر اس بستی کی جگہ پہ ہم یوں سمجھیں نا کہ ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے، بالکل فٹ آئے گی، ذرا غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بستی کی تمہیں مثال سناؤں، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے امن والی تھیں، بڑے اطمینان والی تھیں۔ میں نے قوم والوں کو ایک ملک عطا کر دیا تھا، اپنا ان کا ملک تھا، بڑے اطمینان اور رحمتیں ان پر برس رہی تھیں۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، رزق بھی ہر طرف سے آنا شروع ہو گئے، سارے موسم بھی ان کو دے دیے، ہر قسم کے غلے اور اناج بھی دے دیے، لیکن ہوا کیا پھر
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان بستی والوں نے، ان ملک والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی، اللہ کی نعمتوں کی انکار کر دیا۔ پھر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا عذاب ان پر مسلط کر دیا، بھوک اور خوف کا عذاب، معیشت برباد ہو گئی، ڈر ان کے اوپر مسلط ہو گیا، کبھی کسی چیز کا ڈر اور کبھی کسی چیز کا ڈر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ فرمایا بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو مل گئی۔ دنیا کے اندر تو سزا ملتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ دنیا والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، ہم برکتوں کے دروازے آسمانوں سے بھی کھول دیں اور زمین سے بھی کھول دیں۔ اس لیے فرمایا استغفار کرو، بارشیں آئیں گی، کاٹ سالی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الاستغفار، استغفار بڑی افضل دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، کیونکہ کام تو سارا اللہ نے کرنا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں لگاتار برسائے گا، استغفار تو کرو نا۔ اور تم مالی طور پر پریشان ہو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مالوں کے ساتھ بھی مدد فرمائے گا، مالی پریشانی بھی تمہاری کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ وَبَنِينَ، بعض بندے اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد ہو نہیں رہی اس لیے پریشان ہیں، ہو گئی نافرمان ہے اس لیے پریشان ہے۔ پر میں استغفار کی کثرت کرو، اللہ مالوں کی کمی بھی ختم کر دے گا، اللہ اولاد کی کمی بھی ختم کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ عطا کرے گا، تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ مطلب یہ دنیا آخرت کی ساری چیزیں تمہیں عطا کرے گا، صرف اللہ کے سامنے استغفار کر لو، اللہ سے جا کے معافی مانگ لو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اب شکوہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں لوگوں؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی وقار، اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں کیوں نہیں رہی؟ کیوں نہیں تم امید رکھتے اللہ کی وقار کا، اللہ کی بزرگی کا؟ تمہارے دلوں سے خیال کیوں نکل گیا؟ بیٹے سے غلطی ہو جائے، باپ سے جا کر معافی مانگتا ہے، کیونکہ باپ کی بزرگی اور بڑائی اس کے دل میں ہے۔ اسی طرح شاگرد سے غلطی ہو جائے، استاد سے جا کر معافی مانگتا ہے، میرا استاد وہ مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی مانگوں۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، رب کی نافرمانی کرتے ہو پھر رب سے معافی بھی نہیں مانگتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی بزرگی کیوں نکل گئی تمہارے دلوں سے؟ کیوں نہیں توبہ کرتے ہو؟ کیوں نہیں رب سے معافی مانگتے ہو؟ وقد خلقکم اطوارا، اور بھول گئے نا اللہ نے تمہیں کئی اطوار سے پیدا کیا، کبھی تم نطفہ تھے، کبھی تم لوتھڑا تھے، کبھی تم بوٹی تھے، کبھی تم ہڈی تھے، کبھی تمہارے اعضاء بن رہے تھے، اس سارے پراسس سے نکال کر انسان بنانے والا تو اللہ ہے، آج تمہیں وہی اللہ بھول گیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ کی قدرتوں کو تو دیکھو نا، کس طرح 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے۔ سبحان اللہ، بنانے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو ان کے بیچ میں چمکتا ہوا اللہ نے بنا ڈالا۔ وجعل الشمس سراجا، سورج کو ایک ایسا چراغ بنایا ساری دنیا کو جگمگا رہا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا۔ 2 مطلب ہے اس کے۔ پہلا مطلب یہ
تمہیں پیدا کیا، تمہاری روزی زمین میں اگائی۔ دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کریم نے زمین سے فصلیں پیدا کی، انہی فصلوں میں سے تیرے ابا اور تیری امی نے خوراک کو کھایا، اس میں سے خون بھی بن گیا، پیشاب پخانہ بھی بن گیا، بلغم اور تھوک بھی بن گئی، اور اسی سے نطفے کا وہ قطرہ بھی بن گیا جس سے میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تجھے بنانے والا، جو تجھے سجانے والا، جو تیرا خالق ہے، اس کی عظمت تیرے دل سے نکل گئی۔ آگے فرمایا ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی زمین میں تمہیں دوبارہ لوٹائے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں دوبارہ لوٹائے گا، پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا۔ فرماتے ہیں ثم یعیدکم فیہا، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ ملائے گا، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر تمہیں یہاں سے نکالے گا بھی صحیح۔ اب تو پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ اسی پر ختم نہیں ہے، آگے نکلنا بھی ہے، اس لیے اگلی زندگی کے لیے فرمایا سوچو وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جعل لكم الارض بساطا، اللہ مزید اپنی نعمتیں اور اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ واللہ جعل لكم الارض بساطا، اور اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان زمین کو تھاما ہوا ہے، اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ تھوڑا بہت سرکا دے اور ان کو ہلا دے، کون ہے اللہ کے علاوہ ان کو تھامنے والا؟ ان امسکہما من احد من بعدی، کوئی نہیں اس کے بعد تھامنے والا، وہی زمین و آسمان کو تھامے ہوئی ہے۔ یہاں فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا، کیوں؟ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ چلو تم اس زمین میں سے کھلی راہوں پر۔ ہماری گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، کہاں سے کہاں جا رہے ہو، یہ کھلے راستے بنائے ہیں، یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ سُبُلًا فِجَاجًا پہ تھوڑا غور کرو، راستے کھلے کھلے، تو راستے کھلے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے اور یہی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ راستہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سفر پہ تشریف لے گئے، جہاد کے سفر پہ، تو لوگوں نے راستے بند کیے، یہ سامان وغیرہ راہوں پہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا کہ اعلان کرو کہ جس نے راہیں بند کی، گزرگاہیں بند کی، اس کو جہاد کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ جس نے راہیں بند کی اس کو جہاد کا اجر اور ثواب۔ اب غور کیجئے، جہاد کہاں ہو رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کرنے والے کون تھے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اونچا عمل ہے، بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونے صدقہ کر دیں، صحابہ کے ایک مد جو کو نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنے عظیم لوگ تھے وہ جناب جہاد کرنے والے۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ راہ تنگ کی تو کیا ہے؟ جہاد کا اجر نہیں ملے گا۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ جناب کس طرح گھر ادھر رہ جاتا ہے اور پھر آگے بنا وہ کیا بنا، تھلا سا بنا، اور پھر اس کے آگے تھوڑے اور جناب کرتے کرتے آدھا راستہ ادھر اور آدھا ادھر، راہیں قابو کر لی ہیں۔ اللہ فرماتے سبلن فجاجا، اللہ کی نعمت کھلے راستے، کہ راہوں کو تنگ نہ کیا جائے، گزرگاہوں کو بند نہ کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے کہا استغفار کرو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر موسلا دھار برسائے گا، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد کرے گا تمہاری مالوں اور اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
اور بنائے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہوا تمہیں کہ تم نہیں امید رکھتے اللہ تعالیٰ کی وقار عظمت کی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور یقیناً پیدا کیا تمہیں کئی اطوار پر، أَلَمْ تَرَوْا، کیا دیکھتے نہیں ہو، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے پیدا کیا اللہ نے 7 آسمان طے بتائے، وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو ان کے بیچ میں نور والا، وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو چراغ، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اگایا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں لوٹائے گا اس میں، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر تمہیں اس سے نکالے گا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ چلو تم اس میں سے کھلی راہوں پر، وآخر